اگر نکاح ہو گیا ہے اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے یہ ڈسکس نہیں ہوا ہے. دیکھیں شریک حیات بہت اہم ہوتا ہے، مقصد حیات سے اہم نہیں ہوتا. یعنی ہماری جب شادی ہوئی تو میں نے اپنی بیگم سے جو ابتدائی کلام السلام علیکم کے بعد کیا ہے وہ یہی جملہ تھا کہ تم میری شریک حیات ہو، مقصد حیات نہیں. اور پھر مقصد حیات سے میری مراد کیا ہے میں نے اس کو ڈسکرائب کیا. مطلب یوں سمجھ لیں کہ منہ دکھائی میں باتوں کا تحفہ لے کے پہنچا تھا. ٹھیک. تو یہ یعنی ہوتا یہ ہے کہ بہت سے کیسز میں بیوی مقصود بن جاتی ہے، بیوی آبجیکٹ آف لائف بن جاتی ہے، بیوی جو ہے گول آف لائف بن جاتی ہے، یا اسپاؤس جو ہے وہ گول آف لائف بن جاتا ہے. اسپاؤس کو گول آف لائف نہیں بنا ہے، کمپینین آف لائف ہے، ایم آف لائف نہیں ہے. تو یہ جو بات ہے، جو کویسچن ہے کہ بندگی کے تقاضے کیسے ہوں گے، اور ہماری شادی ہو گئی لیکن اس کے بعد ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہماری زندگی واقعی بامعنی، اگر وہ میننگ فل لائف ہے، یعنی ہسبینڈ اور وائف کے درمیان جوائے اور پلیجر مینٹین رہے، لائف اس سے میننگ فل نہیں ہوتی. لائف میننگ فل اور چیزوں سے ہوتی ہے. یہ ایک ایسپیکٹ ہے، یہ بھی میننگ فلنس کا ایک ایسپیکٹ ہے شادی کے بعد کہ آپ کے درمیان ایک اچھا تعلق ہے. لیکن زندگی یعنی تم میری اسٹرینتھ ہو اور میں تمہاری اسٹرینتھ ہوں، ہم دونوں کی کلیکٹیو اسٹرینتھ کس مقصد کے لیے ملی ہے، اب وہ ایک بڑا مقصد ہو. سم تھنگ if you can imagine something nobler, a noble cause، یعنی آپ کہیں we together will strive for this noble cause. وہ noble cause کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہمیں اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے، ہمیں ایک مثالی گھرانہ بننا ہے، ہمیں مثال کے طور پر اگر میاں بیوی آپس میں ڈسکس کر کے اس کو سوچتے ہیں کہ کاش ہم جنت میں بھی یکجا ہو جائیں. بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہوگی، لوگ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں مطلب، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ اپنی فیملی میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اور دعا دیتے ہیں یا اللہ مجھے اور میری پوری فیملی کو جنت میں بھی اکٹھا کر دیجیے، اور اس کی خواہش بیوی کے دل میں زندہ ہو جاتی ہے، بیوی کی بات سے شوہر کے دل میں، ہم سب کے دل میں زندہ ہو جاتی ہے، کاش ہم سب جنت میں اکٹھے ہوں انشاءاللہ. تو آپ سمجھ لیں کہ آپ بہرحال یہ جو ہم سب ملے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہے، وہ ایک بہت نوبل مقصد مل گیا. اب وہ کیسے ہوگا اس کے لیے آدمی سوچتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارنی ہے. تو یہ چیز ہے. اگر لائف میں پرپس ڈسکس نہیں ہو رہا اور لائف میں صرف اور صرف پیسہ جمع کرنا، گھر بنانا، چیزیں خریدنا، گاڑی خریدنا، اور اس کی ایک بہت بڑا انڈیکیٹر یہ ہے کہ آپ کی انکم کا بڑا حصہ اپنی ہی نیڈز، اپنی ہی فیملی، اپنے ہی کھانے پینے، اپنی ہی گھر کی چیزوں میں لگتا ہے. اور کیسے پتہ لگے گا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد؟ آپ کے ریسورسز، آپ کی انرجی اور آپ کی ارننگ کا بڑا حصہ کسی خیر کے کام میں لگے. مطلب ہمارے بزرگ میں فرماتے ہیں کہ آمدنی کا بڑا حصہ، آمدنی کے اوپر بڑا حق انفاق کا ہے اور چھوٹا حق اپنی ضروریات کا ہے. ہم نے الٹا کر رکھا ہے. ہم نے بچے کھچے پیسوں سے انفاق کر کے یہ سمجھا ہے کہ لن تنالوا البر کی تفسیر میں بن گیا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کو میں نے امپلیمنٹ کر دیا. یہ بچے کھچے پیسوں سے خیرات بانٹ کر ہم جنت کی خریداری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنی پرائیورٹیز ریسیٹ کرنی ہوں گی کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اس مال پہ بڑا حق یہ ہے کہ میں اس مال کو کسی خیر کے کام میں لگاؤں، اور جو میرے پاس اپنی ضروریات کو منیمائز کروں. اگر میری 10 لاکھ روپے بھی تنخواہ ہے تو میں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنا گزارا ایک ریزنیبل، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی آپ بہت ہی اپنی کوئی قربانی دیں، آپ اس کو محدود کریں کہ مجھے خواہ میں اپنی غیر ضروری طور پہ میں نے فرنیچر چینج کرنا ہے اور کرٹنز چینج کرنے ہیں اور گاڑی چینج کرنی ہے اور برانڈڈ سوٹس خریدنے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے سمپل رکھنا ہے. کیا ضرورت ہے نئے تحفے، نئی چیزیں؟ سمپل رکھو چیزوں کو. اور ٹھیک ہے اللہ نے بہت پیسے دیے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس پیسے کا بڑا حصہ پھر کسی خیر کے کام میں لگاؤں. زبردست ہو جائے گی زندگی آپ کی. تو یہ جو بات ہے نا کہ کیسے پتہ لگے گا کہ ہماری زندگی واقعی بندگی، ہم ایک دوسرے کو مضبوط کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ہم کوئی خیر کے کام میں اپنی توانائی لگا سکیں.